وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسانی معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی ضرورتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک انسانی ضرورت ہے قرض، اور اس قرض کے حوالے سے اسلام میں بڑے تفصیلی احکامات اور آداب بیان کیے گئے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 قرض ادھار کے لین دین کے احکام و آداب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اسی آیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، اس آیت کا ترجمہ ہم انشاءاللہ چونکہ بڑی آیت ہے تو جو حصہ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آیت کا ترجمہ بھی آپ کو بتاتے چلے جائیں گے۔ فی الحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں حزب سابق ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، مزاج و طبیعت خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم احسان ہے۔ شیخ صاحب، یہ بات تو آ گئی گفتگو میں کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن کیا اس کی صرف یہی خاص بات ہے کہ یہ سب سے بڑی آیت ہے، یا اس کی کوئی اور بھی اہمیت ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بنیادی طور پر آج جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا، ویسے تو ہماری سیریز چل رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان سے، البتہ یہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 to 82۔ اس کے حوالے سے چند نقطے میں اور بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی اس کی خصوصی اہمیت کا تذکرہ بھی سامنے آ جائے گا، کیونکہ ابھی آیت آپ نے پوری تلاوت بھی نہیں کی اور آخر تک یہ آپ پڑھتے بھی رہیں گے، اس کا متن و ترجمہ بھی آتا رہے گا۔ بہت طویل آیت ہے، بلکہ یہ جو رکوع ہے البقرہ کا، تو اس رکوع کا اکثر حصہ اسی ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کر دینے پر منحصر ہے کہ کبھی ایک آیت ہے الرحمن، ایک آیت ہو گئی، اور کبھی یا ایھا الذین آمنوا جو آیت کریمہ بھی اذا تداینتم، اور واللہ بکل شیء علیم، یہ ایک طویل آیت ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، یعنی اس کا کوئی خاص فارمولہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی آیت کا سائز اتنا ہوگا، یہ چلیں مکی صورتوں کی آیات ہوں گی تو بہت منیمم ہوگا، مدنی صورتوں کی آیات ہوں گی تو ان کا سائز بہت بڑا ہوگا، کوئی فارمولہ نہیں۔ یہ سب کچھ توقیفی امور میں سے ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر اس کا انحصار ہے۔ دوسری بات، سورۃ البقرہ ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اور اس میں شریعت کے کئی احکامات امت کے لیے عطا ہوئے، بہت بڑی تعداد میں شریعت کے احکامات جو قرآن حکیم میں تمام آئے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد احکامات کی وہ سورۃ البقرہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب آئیے اس کی جو اہمیت کا پہلو، اس کا صرف طویل ہونا ہی خصوصی معاملہ نہیں ہے، گو کہ یہ طویل ترین آیت ضرور قرآن حکیم کی ہے، بلکہ حفاظ کرام کا جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مقام جب اس سورہ نساء کی جو وراثت سے متعلق آیات ہیں ان کا بھی معمول ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے، جب ان کا ایگزامس لیے جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے حوالے سے، جس کو بھی ہم آگے سمجھیں گے، ادھار کے معاملات، اور کہہ سکتے ہیں کہ مالی معاملات کے حوالے سے ان کا شفاف ہونا، کرسٹل کلیئر ہونا، ان کا تحریر میں آنا، ان پر گواہ بنا لیا جانا، اور گواہوں کے حوالے سے، لکھنے والوں کے حوالے سے رہنمائی کا عطا کیا جانا، یہ سارے پہلو ہیں جو اس ایک آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ غور فرمائیں، قرآن حکیم میں نماز کا حکم بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، عمرے کے متعلق رہنمائی ہے، قربانی کے متعلق رہنمائی ہے، لیکن جو طویل ترین آیت قرآن حکیم کی ہے وہ ہمارے اجتماعی معاملات اور ان میں سے جو ہمارے مالی معاملات ہیں ان سے متعلق آ رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دین فقط چند ایمانیات یا عبادات ہی کی تعلیم نہیں دیتا جو اپنی جگہ اہم ترین ہیں، یہ دین ہمارے انفرادی معاملات سے آگے بڑھ کر اجتماعی معاملات کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اور یہ دین اسلام اہم ترین اعتبار سے اگر یہاں پر دیکھیں تو مالی معاملات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ مالی معاملات کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو سوالات ہونے، جو ایک مشہور حدیث میں 5 سوالات آتے ہیں، ان 5 میں سے 2 سوال مالی امور سے متعلق ہیں، جامع ترمذی کی روایت کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ پھر یہ جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں،
ادھار کا معاملہ، لفظ قرض بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات کے حوالے سے ہماری بڑی کمی اور کوتاہی، بلکہ کوتاہی پائی جاتی ہے، لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ادھار کے معاملات کے حوالے سے، لین دین کے معاملات کے حوالے سے، مالی معاملات کے حوالے سے جزیات کو بھی بیان فرما رہا ہے، اور ایک طویل ترین آیت اس موقع پر عطا ہو رہی ہے جس سے ہمارے دین میں مالی معاملات کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ شیخ صاحب، یہ جو قرض کا لین دین ہے یا جس کو ادھار ہم کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے ہمیں کہ بھئی کوئی رہنمائی دی گئی ہو؟ دیکھیے، جو عام طور پر ہم مال لے لیتے ہیں کسی سے، جس کو ہم لوگ قرض کا لفظ عام طور پر اختیار کرتے ہیں اس کے لیے، تو یہ جو مالی معاملات، اس کی حساسیت ایک تو اس نقطے سے واضح ہوئی، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث ملتی ہے، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا میں نے مطالعہ بھی کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عام بات ہے کہ جو آدمی مقروض ہو جاتا ہے اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اس کو وعدہ خلافی بھی کرنا پڑتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے، وعدہ خلافی کتنا بڑا جرم ہے، اور جھوٹ اور وعدہ خلافی اگر مستقل کوئی اس پر آ جائے تو یہ تو منافقین کی نشانیوں میں سے احادیث مبارکہ کے متعلق اس کے مطابق۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، قرض معاف نہیں ہوتا اس کا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالفرض ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو اور پھر زندہ ہو، قتل ہو یعنی شہید، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اس کی بھی معافی نہیں ہے جب تک کہ اس سے متعلقہ قرض کی ادائیگی کا معاملہ یا اس کی معافی کا معاملہ نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ذکر آتا ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، ایک شخص کا جنازہ آیا، حضور نے پوچھا، بھائی اس کے ذمہ کو قرض ہے؟ جی ہے۔ کچھ چھوڑ گیا؟ جی کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، جنازے کا معاملہ ہو گیا۔ ایک شخص کا اور جنازہ آیا، بھائی کچھ چھوڑ کر گئے، اس کے ذمہ کو قرض ہے؟ جی قرض ہے۔ کچھ چھوڑ کر گیا؟ کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ تم میں سے کوئی اے میرے صحابہ ذمہ لیتا ہے؟ جی میں ذمہ لیتا ہوں۔ حضور نے جنازہ پڑھا دیا۔ تیسرے شخص کا معاملہ آیا، مقروض گیا دنیا سے، کچھ چھوڑ کر گیا، کچھ چھوڑ کر نہیں گیا، کوئی ذمہ لیتا ہے کہ اس کا قرض ادا کرے گا، کسی نے ذمہ نہ لیا، تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھاتا۔ اب یہ شخص حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ شفاعت سے اور دعا سے گویا کہ محروم جا رہا ہے، جو اس حالت میں گیا کہ مالی معاملہ اس کے ذمے تھا اور نہ اس نے ادا کرنے کا اہتمام کیا، نہ اس کی ادائیگی کی کوئی شکل بن سکی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مالی معاملات ہمارے دین میں کس قدر اہم ہیں، جو رسول اللہ علیہ السلام جنازہ نہیں پڑھا رہے، اور جو رسول اللہ علیہ السلام پناہ مانگ رہے ہیں، اور جو رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مگر اس کا قرض معاف نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ایک تو ایک مارکیٹنگ کا ٹول ہوتا ہے نا، مارکیٹنگ کا انداز ہوتا ہے جو بینکس کرتے ہیں اور دیگر کمپنیز کرتی ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں، کہ لوگوں کی چادر یہ ہوتی ہے مگر ان کو ساری دنیا دکھائی جاتی ہے، اور ساری دنیا لوگ پھر جو ہے وہ پوری زندگی مقروض رہتے ہیں، اور اس قرض کی کیفیت میں بظاہر تھوڑا سا ایک فائدہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے، زندگی بھی اجیرن، جیسے حدیث میں ہے کہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرنا پڑتی ہے، غیر فطری زندگی بندہ بسر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ، اور اس سے بڑھ کر معاملہ کہاں کا ہے؟ آخرت کے اعتبار سے ہے، تو یہ تو خسیرت دنیا والآخرہ والی بات ہے۔ اس کو دین اتنی اہمیت دیتا ہے کہ ایک طویل ترین آیت قرآن پاک میں اسی مالی معاملے کے حوالے سے عطا ہو رہی ہے۔ شیخ بھائی آیت کے اوپر کلام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یعنی جب تم آپس میں کوئی دین کا، قرض کا معاملہ کرو مدت مقررہ تک۔ تو ابھی آیت کے اسی حصے پہ کلام کریں تو آپ نے بھی گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا قرض کا، اور یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے دین کا، خود قرآن مجید میں قرض کا لفظ بھی آیا ہے، دین کا لفظ بھی آیا ہے۔ ان دونوں الفاظ میں بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے، یہ ایک ہی چیز ہے؟ ہمارے فقہا نے کچھ فقہی تناظر میں اس میں فرق کیا ہے۔ یہاں لفظ دین آیا، لفظ قرض بھی، قرض حسن کی اصطلاح وہ تو ایک اور مفہوم میں بھی آتی ہے، قرآن پاک استعمال کرتا ہے، احادیث میں لفظ قرض بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں خود قرآن کریم بتا رہا ہے، الی اجل مسمى فاکتبوا، جب تم دین کا معاملہ کرو، کہاں کے لیے؟ ایک وقت معین کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ تو دین میں اور قرض میں یہی بنیادی فرق کیا جاتا ہے۔ جو عام قرض کا معاملہ ہوتا ہے، جس کو ہم ادھار کا معاملہ کہتے ہیں، اس میں کوئی واضح معین مدت متعین نہیں کی جاتی، جس کو فقہا تعجیل کہتے ہیں۔ تو قرض میں تعجیل کا معاملہ نہیں ہوتا، معین مدت کا معاملہ نہیں ہوتا، جبکہ دین میں معین مدت کا معاملہ ہوتا ہے، جس کو تعجیل کہتے ہیں فقہا۔ پھر اس میں اور مباحث ہیں، اگر کہیں تعجیل یعنی معین مدت مقرر ہو گئی، وہ تو دین ہو گیا۔ مثلا میں نے آپ سے کوئی شے لی، 6 مہینے بعد میں پیمنٹ کروں گا،
تو 6 مہینہ متعین ہو گئے، اس سے پہلے ہم اس سے ڈیمانڈ نہیں کریں گے، اور میں ابھی قرض تو میرے ذمہ ہے، ادھار تو میرے ذمہ ہے، لیکن ابھی گناہ کا معاملہ نہیں، 6 مہینہ گزر جائے تو پھر مسئلہ کھڑا ہوگا، جبکہ قرض کے معاملات کے اندر تاجیل کا یعنی وقت کے تعین کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ تو سادہ فرق ہے، کچھ تفصیل میرے سامنے بھی ہے، لیکن باقی پھر اس پر فقہا کے ہاں تفصیلات ہیں۔ پھر دین کا معاملہ اور قرض کا معاملہ، وہ جو زکوٰۃ کسی بندے پر اپلیکیبل ہوتی ہے تو اپنے قرض کو عام طور پر کہتے ہیں منہا کر سکتا ہے، تو دین کو کر سکتا ہے یا قرض کو کر سکتا ہے، کتنا کر سکتا ہے کتنا نہیں کر سکتا، وہ تو فقہی تفصیلات تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں، فقہا سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ سادہ بات یہ کہ ہے تو یہ ادھار کا معاملہ، جس میں قرض میں تاجیل یعنی وقت معین یا مدت معین نہیں کی ہوتی، جبکہ جو دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مدت کا تعین کیا جاتا ہے، اور مدت کے تعین میں فقہا نے لکھا کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہو۔ چلو 6 مہینے بعد میں تمہیں دے دوں گا، نہیں بھائی، 6 مہینے بعد کیا بنتا ہے؟ اگر آج کوئی جنوری میں بیٹھا ہوا ہے تو 6 مہینے کے بعد جولائی کا مہینہ آ جائے گا، جنوری کے 5 کا مطلب جولائی کے 5 کو میں آپ کو یہ پیمنٹ کر دوں گا۔ تو یہ کلیئر کٹ انداز میں مدت کا تعین ہونا یہ ضروری قرار دیا گیا ہے دین کے معاملے میں، یعنی اس میں بالکل متعین تاریخ کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ جی بیٹا واپس آ جائے گا تو پھر دے دوں گا، ہاں پتہ نہیں بیٹا کب واپس آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا تو کبھی بھی نہیں آئے گا، تو پھر کب ہوگا معاملہ؟ تو معین تاریخ کے ساتھ تعین کا کیا جانا، یہ ہے اس کا تقاضا جو یہاں پر بیان کیا گیا، اجل مسمى۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاكْتُبُوهُ، یعنی اس کو لکھ لو، اور لکھنے کے حوالے سے پھر رہنمائی یہ دی گئی کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تو پھر اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا تمہارے مابین عدل کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے، بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، اور لکھواتے ہوئے اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے ناسمجھ یا ضعیف ہو، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے۔ تو شیخ صاحب اس حصے میں بنیادی طور پر لکھوانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ اس سے یہ تو پتہ چلا جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، ٹھیک ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا تقاضا کیا جا رہا ہے جو ہمیں آتا ہی نہیں۔ یہیں سے ایک ضمنی سا نقطہ ہے کہ عربوں کو جو امی کہا جاتا ہے نا، ان پڑھ، تو وہ اس معنی میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے نزول کے وقت پر، حضور علیہ السلام پر نزول قرآن کے وقت جو معاملہ تھا، حضور کا اپنا دور تھا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ حضور کو امیین میں بھیجا گیا، تو عربوں کو امی اس معنی میں نہیں کہا گیا کہ ان میں کوئی لکھنے پڑھنے والا نہیں تھا، بلکہ اس معنی میں کہا گیا کہ صدیوں سے جو کتاب اور رسولوں کا سلسلہ اور وحی کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا آیا تھا وہ عربوں میں نہیں تھا۔ اس معنی میں وہ ان پڑھ اس معنی میں تھے کہ الہامی کتاب ان کے پاس، الہامی تعلیم ان کے پاس صدیوں سے نہیں آئی تھی، ورنہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ وہاں لکھنے پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ضمناً ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں قرآن لکھا گیا، بعد میں ایک کتابی شکل میں کمپائل ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے دور میں آپ کے مبارک ارشادات احادیث مبارکہ کو بھی لکھا گیا، بعد میں کمپائلیشن ہوئی، اور کم از کم ریکارڈ پر 43 صحابہ کرام کے نام موجود ہیں جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو کتابت وحی کیا کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ضمنی نقطہ آ گیا۔ اب اگلی بات یہ کہ قرآن حکیم اس کے لکھنے پر زور دے رہا ہے۔ آج کیونکہ میری فیلڈ رہی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، تو ہم شاید زیادہ اس بات کو اس کی اپریسیشن کر سکیں گے کہ ایک چیز کا لکھت پڑھت میں آ جانا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے، ورنہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت مرتبہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتبار کر لیا جاتا ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور کسی کا کسی کے ذمے نکلتا ہے اور لکھت پڑھت میں کچھ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ آدمی افسوس کرتا ہے کہ 25 لاکھ فلاں کو دیے تھے، وہ فلاں تو چلا گیا، اس کے بیٹے میرا پیسہ میرا حوالے نہیں کرتے۔ تو لکھت پڑھت کی ایک تو اس اہمیت کے اعتبار سے تفصیل اس مقام پر آ رہی ہے۔ اچھا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان لکھنے والا جو ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب اس میں لکھنے کے اندر معاملہ کہاں تک جا سکتا ہے؟ کبھی یہ دین کا معاملہ 2 افراد کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، 2 اداروں کے درمیان ہو سکتا ہے، 2 کمپنیز کے درمیان ہو سکتا ہے، 2 حکومتوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنا یہ معاملہ کمپلیکیشنز کا شکار ہوگا اتنا شاید لکھنے والے کی ایکسپرٹیز بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔
البتہ پہلی بات کیا آ رہی ہے کہ تمہارے درمیان کو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، تو لکھت پڑھت کے اندر بھی انصاف کرنے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر لکھوائے کون؟ املا، جس کو آپ نے ترجمہ کیا کہ جس کے ذمہ حق نکلتا ہے، جس نے ادائیگی کرنی ہے، جس نے پیسہ ادا کرنا ہے، وہ لکھوائے، کیونکہ ذمہ اس پر آ رہا ہے، تاکہ اس کے لکھوانے کے ساتھ یہ معاملہ بھی بنے گا بھائی تمہارے کہنے پر پوری دستاویز تیار کی گئی، آگے گواہوں کا بھی ذکر آ جائے گا۔ تو جس کے ذمہ حق نکلتا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھواتا چلا جائے۔ ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ آیا کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، ہو سکتا ہے نا کہ لکھوانے میں کوئی گڑبڑ کر جائے تو اس کو خوف خدا دلایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ دیکھیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف دل میں ہو تو 7 پردوں میں بھی بندہ معاملہ ٹھیک رکھے گا، تنہائی میں بھی ٹھیک رہے گا۔ اور اگر خوف خدا نہ ہو تو لوگ تو پبلک کے سامنے بھی جو ہے وہ ٹوسٹ کر دیتے ہیں معاملات کو، اور آنکھ مچولی کا معاملہ ہو جاتا ہے، یا لوگوں کو بیوقوف بنانے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ الفاظ کی ہیر پھیر ادائیگی میں بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات یہود بھی کرتے تھے، اور الفاظ کی ہیر پھیر لکھت پڑھت میں بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ظاہر کے اسباب ضرور اختیار کیے جائیں معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے، جیسے کہ لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آگے گواہ بنانے کا حکم بھی آئے گا، لیکن خوف خدا وہ شے ہے جس کی بنیاد پر، پائیدار بنیاد پر لوگوں کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، یا یوں کہیے پائیدار بنیاد پر لوگوں کی اصلاح کا عمل ممکن ہو سکتا ہے۔ 7 پردوں کو بھی لے لیں، میں نے کہا کہ اگر خوف خدا دل میں ہوگا تو بندہ وہاں بھی لحاظ کرے گا، اور اگر خوف خدا دل میں نہ ہو تو اولاد ماں باپ کے سامنے بھی جو ہے وہ کچھ کر جاتی ہے، چیٹ کر جاتی ہے، اور بڑے سے بڑے عدالتی فورم پر بھی عین ممکن ہے کہ چیٹنگ کا اہتمام کر لیا جائے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جس کے ذمے حق نکلتا ہے، اگر وہ صفیحاً او ضعیفاً، اگر تو وہ کم عقل ہے یا کمزور ہے، یا وہ املا کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، 3 باتیں آ رہی ہیں۔ کم عقل ہو سکتا ہے عمر کی کم ہونے کی وجہ سے، یا یوں کہیے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ ذرا عقل سے تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ معیار مطلوب پر اس کی عقل نہ ہو، اور کبھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے ذمے حق نکلتا ہے وہ خود لکھوا نہیں سکتا، تو اس کا کوئی ولی، کوئی سرپرست وہ لکھوا دے۔ اب اگر ایک بچہ ہے، بعض اوقات مائنرز کو، یہ لاء کی لینگویج ہے، کچھ مائنرز کو بھی لیس دین 18 جو انگریز کا قانون کہتے ہیں، اس کی مائنر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ شرعی اعتبار سے تو بالغ ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو ڈیل کرنے کے اعتبار سے مشکل ہو تو اس کا سرپرست اس کا باپ ہو سکتا ہے، سو آن کوئی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی اور بوڑھا شخص ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ خود نہیں لکھوا سکتا تو اس کا کوئی رشتہ دار وغیرہ لکھوا دیں۔ میں انٹرسٹنگ بات یہاں پر لکھنا چاہ رہا ہوں کہ دین اتنا پیارا ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ میں وسعت اس قدر زیادہ ہے کہ جو لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اب ایک ملک کی ایک کمپنی دوسرے ملک کی دوسری کمپنی سے ڈیل کر رہی ہے، دونوں کی زبانیں ڈیفرنٹ ہیں، تو یہ اس کی نہیں سمجھتا، وہ اس کی نہیں سمجھتا، اب کیا کریں گے آپ؟ تو اب آپ کسی کی کنسلٹنسی سروس لیں گے جو ان دونوں کی لینگویج کو جانتا ہو، یا اس کو ٹرانسلیٹ کر دے تو اس کو سمجھ آ جائے، اس کو بات ہوئی کہ تب وہ دونوں کو جانے گا، تو یہاں تو معاملہ آ جائے گا کسی پروفیشنل فرم تک کو بھی اپوائنٹ کرنے کا کہ اس شخص کو، جس کو معاملہ فہمی تو ہے مگر وہ لکھوائے کیسے، وہ زبان نہیں آتی، یا وہ ٹیکنیکل ڈرافٹنگ نہیں آتی جو کہ لاء کی لینگویج ہوا کرتی ہے، تو اس سطح تک یہ معاملہ جائے گا، پھر اس کے بہاف پر کوئی اس کو ریپرزینٹ کرے گا اور وہ اس کو لکھوا دے گا۔ میں نے جان بوجھ کے یہ مثال اس لیے دی تاکہ پتہ چلے کہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اور دنیا کتنی ہی آگے چلی جائے اللہ کا کلام انسانیت کی امامت کرتا رہے گا۔ شیخ صاحب، بعض دفعہ یہ لکھنے کی جب بات آتی ہے نا تو خیر بڑے بڑے معاملات تو لوگ لکھ ہی لیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ کہ دوستوں میں یہ چیز ہوتی ہے یا رشتہ داری بڑی گہری ہوتی ہے، اس میں اگر کبھی ادھار کا لین دین ہوتا ہے تو جب لکھت پڑھت کی کوئی شخص بات کرتا ہے تو یہ آوازیں اٹھنے لگتی ہیں کہ کیا اب ہماری باتیں بھی لکھی جائیں گی، تو یہ کیسا طرز عمل ہے؟ ہاں، وہ ہمارے بزرگوں میں، فیملی میں پیچھے جو فور فادرز تھے، ایک بڑی خوبصورت کہاوت چلی آئی ہے، حساب کوڑی کا، بخشش لاکھوں کی۔ جی، حساب تو کوڑی کا بھی ہوگا بھائی، بخشش پر اللہ کا لاکھوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک اسلاف میں سے کسی کا بڑا پیارا قول ہے کہ جب حسن سلوک کرو تو بھائیوں کی طرح کرو، لٹا دو دوسرے کے اوپر، نا مہمان نوازی ہو، خدمت ہو، سب کچھ ہو، مسافر آ جائے اس کا اکرام کرنے کا، حسن سلوک تو کرو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح۔ اب معاملہ چاہے بھائی سے بھی کرنا پڑ جائے، کبھی ہے حساس نقطہ، آپس کے اندر محبت اس قدر ہوتی ہے، قربت اس قدر ہوتی ہے، اعتماد اس قدر ہوتا ہے، تو آدمی کہتا ہے یا تو مجھ سے لکھوائے گا، میں تجھ سے لکھواؤں، چھوڑ یار کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب یہ کہہ کے لوگ نکل جاتے ہیں، لٹرلی
اب ایک پریکٹیکل لائف میں معاملہ ہوا کہ ایک صاحب نے دوسرے صاحب کو 25 لاکھ روپے دیے، جو بڑے آپس میں گہرے دوست تھے. تو ایک صاحب نے اپنے دوسرے دوست کو بھائی سمجھ کے، گہرا جگری دوست سمجھ کے 25 لاکھ روپے ان کے حوالے کر دیے اور ان کے ذمہ نکلتے ہیں 25 لاکھ روپے. تو جناب اس کے بعد ہو گیا ان کا انتقال. تو اب یہ صاحب بڑے پریشان تو نہیں ہوئے، پر مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے دوست کا بالکل بھائیوں کی طرح تھا، چلو انتقال کے کچھ دن کے بعد بچوں کے پاس گئے، تمہارے ابا کے ذمہ میرے 25 لاکھ روپے نکلتے ہیں، تو بیٹا ذرا 25 لاکھ روپے واپس کر دیں. تو بچوں نے کہا انکل چچا جو بھی ہے، سر آنکھوں پر آپ کی بڑی محبت، آپ کا بڑا ادب، سب کچھ ہے، ابا کچھ بتا کے تو نہیں گئے ہمیں، ابا لکھ کر تو گئے نہیں، تو معذرت ہے جی. اب ہوا کیا، ان کے تو 25 لاکھ گئے اور وہ جو لکھ کر نہیں گیا وہ تو مقروض گیا، اور مقروض کے بارے میں احادیث ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اگر کوئی لکھت پڑھت ہوتی، اولاد اگر فرما بردار ہوتی تو کہیں سے واپس کرتی، چلو 25 کی جگہ 12 لے کے جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا. اس کے بھی 25 ڈوبے اور وہ بھی مقروضی کی حالت میں دنیا سے گیا. بات یہ کڑوی لگتی ہے، لیکن وہ جو میں نے اسلاف کا قول، اسلاف میں سے کسی بزرگ کا قول سنایا کہ معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. یہ وہ شے ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، ورنہ پھر اسی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں اور اس کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں. یہ تو 2 افراد تھے نا، اب وہ بچوں کے درمیان اور فیملی ممبرز کے درمیان ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا ہوگی اور نفرتیں پیدا ہوں گی اور نہ جانے معاملہ کہاں تک جا کر ختم ہوگا. اس لیے ان معاملہ، اور آگے قرآن کریم کہہ رہے ہیں معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو لکھت پڑھت میں لایا کرو. یا تو حوصلہ کسی کا اتنا بڑا ہو، بھائی دیا کسی کو تو دے دیا، نہیں آئے تو معاف، یا تو اتنا بڑا حوصلہ ہو. لیکن مشکل بات ہوا کرتی ہے، ہوتا ہے نا واپس تمہارے ہاتھ میں رکھ دے، اب ذرا واپس دے کے دکھاؤ کہ تمہارے اندر حوصلہ ہے کہ نہیں تھے کہ تم اس کو واپس کرتے ہو کہ نہیں. جیسے وراثت میں لوگ کہتے ہیں نا، ہاں جی ہم نے معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں. ہاتھ میں کیش دیں، ہارڈ کیش دیں، پھر پوچھے کہ معاف کرتے ہو کہ نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا معاف. اس لیے ان معاملات میں ہمیں حساس ہونا چاہیے. کیوں؟ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بارے میں، اس حوالے سے ان امور کے بارے میں سوال ہونا ہے. اور قرض کا معاملہ کتنا حساس ہے وہ احادیث مبارکہ پہلے ہمارے سامنے آ چکی ہیں. صحیح. شیخ صاحب آیت کے اگلے حصے میں کچھ گواہی کے حوالے سے الفاظ آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو، پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں. یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دیں. اچھا، اس آیت میں گواہی کا حصہ بھی ذکر بھی آ رہا ہے. بات یہ کہ جب پہلے ایک چیز لکھ لی ہے تو لکھنے کے بعد پھر گواہی، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے اس کی فقہاء نے کچھ جوابات دیے، مفسرین نے جوابات دیے. کبھی امکان ہو سکتا ہے کہ تحریر مٹ جائے یا تحریر کبھی ضائع ہو جائے یا اس کے بارے میں کوئی اشکال یا نزاع پیدا ہو جائے. تو اگر اس تحریر کے ساتھ گواہ بھی مقرر کیے گئے ہوں گے تو اس نزاع کو ختم کرنا یا اس کا حل تلاش کرنا وہ آسان ہو جائے گا. اس لیے تحریر کرنے کے ساتھ گواہ بنانے کو بھی اس کی توجہ دلائی جا رہی ہے تاکہ کسی قسم کا نزاع جو ہے پیدا نہ ہو. اور اگر خدا نہ خاصہ کسی وجہ سے تحریر دستیاب نہیں ہے یا ضائع ہو چکی ہے، مٹ چکی ہے، تو کم سے کم گواہی دینے والے اس معاملے کے حوالے سے گواہی دے سکیں گے. اور ذہن میں رکھیں کہ جب یہ نزاعی معاملات پیدا ہوتے تب ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ تو عام طور پر اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، سیٹل ہو جاتا ہے. لیکن نزاع کا اور جھگڑوں کا راستہ روکنے کے لیے ہی یہ پیش بندیاں کی جا رہی ہیں کہ تحریر بھی کرو اور گواہ بھی بنا لو. صحیح. شیخ صاحب یہاں جو گواہی کا ذکر کیا گیا اس میں 2 مردوں کا معاملہ رکھا گیا اور کہا کہ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اب یہ جو چیز ہے بعض لوگوں کو بڑی ناگوار سی لگتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید اس میں عورت کی تذلیل کر دی گئی ہے، کہ اس کو شاید آدھا مقام دیا گیا ہے مرد کے مقابلے میں. تو اس کی کیا حکمت رکھی گئی کہ 1 مرد اور اس کے مقابلے میں 2 عورتیں؟ جی، وہ ایک مفسر نے بڑا پیارا جملہ لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ کوا اڑ سکتا ہے اور انسان نہیں اڑ سکتا تو کیا انسان کی تذلیل ہے؟ وہ کہتے ہیں نا فقہاء قیاس مع الفارق والی بات ہے. یعنی انہوں نے سمجھانے کے لیے بات کہی کہ بھائی اللہ نے اس کا ایک اپنا میدان رکھا، انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایک میدان رکھا. انسان پر لگا کر اڑ نہیں سکتا، اس نے جہاز بھی بنا لیا. اب اگر کہہ رہی میرے پر نہیں ہے تو میں تو کوے سے کمتر ہو گیا، حقیر ہو گیا، تو یہ دماغ کے خناس کا مسئلہ ہوگا. اسی آیت کریمہ کے اس حصے کو لے کر بڑی لیدے کفار کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ کے جو دین سے دور ہو چکے ہیں، جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن حکیم میں بھی کوئی تبدیلیاں ہونی چاہیے معاذ اللہ، اس طرح کے لوگوں کی طرف سے بات آ رہی ہوتی ہے. پہلی بات،
دینی مزاج کو، دینی پیراڈائم کو سمجھیں۔ یہ جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے یہ خاص مالی معاملات کے حوالے سے، گو کہ کچھ اور معاملات میں بھی جن میں نکاح وغیرہ سے متعلق معاملات ہیں ان میں بھی ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی کا امکان موجود ہے۔ البتہ عام طور پر یہ سارے معاملات پیش آتے ہیں مالی امور کے اعتبار سے، کاروباری امور کے اعتبار سے، تجارتی امور کے اعتبار سے۔ دینی مزاج کے اعتبار سے، دینی پیراڈائم میں اللہ تعالیٰ نے کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے کس پر؟ مرد پر۔ عورت پر اس طرح کفالت کی ذمہ داری نہیں رکھی، تو اس بات کی توقع بھی کم ہے کہ خواتین کا ان معاملات میں آنے کا زیادہ امکان ہو۔ آج اگر ہم دینی مزاج کے برعکس بہت سارے معاملات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ہماری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ شریعت کی اصلاح کرنے کی کوشش کر دیں معاذ اللہ۔ ایک بات تو کیونکہ دینی پیراڈائم اور دینی مزاج میں اس کا امکان کم ہوگا کہ خواتین مردوں کی طرح تجارتی معاملات، کاروباری معاملات کے اندر انوالو ہوں گی، تو عین ممکن ہے کہ ان معاملات کی ان کو سمجھ بوجھ زیادہ نہ ہو۔ ایک دوسری بات ہے، عدالتی کارروائی چلتی ہے، جج موجود ہوتا ہے، جرح چلتی ہے، تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں وکیل کی طرف سے، تو بہرحال اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو مرد اور عورت کے میدان کو، مزاجوں کو، فزیک کو، احساسات کو، جذبات کو، سینٹیمنٹس کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ رکھا ہے۔ جو ایک عام طور پر بعض مرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان میں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہوں، مگر اگر جنرلائز کریں تو مردوں کے اندر ذرا سخت معاملات کو جھیلنا، اس کا مزاج اور اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی۔ عین ممکن ہے کہ دو چار تابڑ توڑ حملوں سوالات کے نتیجے میں ایک عورت بیچاری اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے پریشان ہو جائے اور رونا شروع کر دے، جیسے کہ بہت سے وکلاء کہتے ہیں جب عدالتوں کے اندر خاتون آتی ہے، اس کو گواہی دینا ہوتی ہے، دو سوال ہوتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتی ہے، تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر دینی پیراڈائم کو دیکھیں، ایک اکیلی عورت مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر بات کرے، اس کو ایک فطری جھجک بھی ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ کچھ بھول بھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نسیان، بھول جانے کا پہلو اللہ نے انسان میں بھی رکھا، یعنی مرد میں بھی رکھا، عورت میں بھی رکھا، لیکن نسیان والا یہ پہلو مرد کے مقابلے میں عورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ رکھا۔ اس کی اپنی حکمت ہیں اور وہ جانتا ہے خالق، الا یعلم من خلق، اللہ فرماتے کہ وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں جانے گا کہ جس نے پیدا فرمایا۔ تو یہ کچھ پہلو ہیں، یہ ہیں سارے منطقی جوابات یا عقلی جوابات۔ اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے تو اسی میں خیر ہوگی۔ ہاں، دو تین دلچسپ مثالیں بھی سمجھ لیں۔ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں مرد کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی، وہاں صرف عورت کی گواہی چلتی ہے، وہ عورت کے خاص معاملات ہیں، اور لکھا ہے فقہا نے، حیض کا معاملہ ہے، نفاس کا معاملہ ہے، بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، رضاعت کا معاملہ ہے، یہ خاص نسوانی معاملات سے متعلقہ امور ہیں، یہاں تو گواہی چلتی ہی فقط عورت کی ہے۔ کیا اب ان مسائل کو لے کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مردوں کی تذلیل کر دی گئی، مردوں کو ڈی گریڈ کر دیا گیا؟ اور نہیں بھائی، وہ میدان عورتوں کا ہے تو وہاں گواہی ان کی، یہ عام طور پر میدان مردوں کا ہے، پھر بھی گنجائش دی گئی ہے کہ ایک نہیں مگر دو ہونی چاہیے، تاکہ جب وہ عدالت میں پیش ہوگی اگر کسی وجہ سے کوئی پریشر اور اس کی وجہ سے بھول رہی ہے تو دوسری اس کو یاد بھی دلا دے گی۔ اور ایک تنہا عورت کا مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر گفتگو کرنا، اس کی فطری حیا آڑے آ سکتی ہے، تو دوسری کا موجود ہونا اس کے لیے ایک سپورٹیو رول کا باعث بن جائے گا۔ ویسے بھی مردوں کی کوئی قلت تو ہوئی نہیں ہے کہ دو گواہ دستیاب نہ ہوں۔ جی فی الحال اتنی قلت نہیں ہے، لیکن بہرحال وجہ ہے کہ عام طور پر جو ہے مرد دستیاب ہو جایا کرتے ہیں اس کام میں۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو اسی آیت کے بقیہ احکام و آداب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن مجید کی طویل ترین آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی، جس میں قرض ادھار کے لین دین کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیلی ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ شیخ صاحب، تک آدھی آیت تقریباً مکمل کر چکے ہیں۔
آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، یعنی اور نہ انکار کریں گواہ جبکہ ان کو بلایا جائے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو بلانے کی ضرورت کیوں اور کب پیش آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا، یہ سارا پروسیس کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کبھی اگر نزاع پیدا ہو جائے، جھگڑا پیدا ہو جائے تو اب معاملے کو سلجھانا پڑتا ہے۔ کبھی وہ گھر کے بڑے بیٹھ کے سلجھا دیتے ہیں، خاندان کے بڑے بیٹھ کے سلجھا دیتے ہیں، کبھی پنچایت میں بٹھایا جاتا ہے، وہاں بھی بڑوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے بعض علاقوں میں جرگے کا تصور بھی ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ جن دو افراد یا پارٹیز کے درمیان نزاع جھگڑا پیدا ہو گیا ان کو بٹھا کر معاملے کو سلجھایا جائے، اور عام اس کا طریقہ ہمارے وہ عدالتی کارروائی کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو جب نزاع و جھگڑے کی ایسی نوعیت آ جائے کہ کارروائی کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر لامحالہ گواہوں کو بلانا پڑے گا تاکہ وہ آ کر گواہی دے اور ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر کے معاملے کو نمٹایا جا سکے۔ صحیح، تو اس میں یہ حکم یہ ہے کہ پھر وہ انکار نہ کریں۔ ہاں، اس لیے کہ گواہی دینا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور گواہی کو چھپانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کتمان حق کے ذیل میں آئے گا کہ بندے کے پاس ایک حق بات موجود ہے، کسی کا یا یوں کہیں کہ ایسی بات موجود ہے جس سے کسی کا حق متعلق یا منسلک ہو، اب اگر اس کو وہ چھپاتا ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو گواہی دینے کے لیے جب بلایا جائے تو گواہی کے لیے آنا اور گواہی پیش کرنا یہ بنیادی دینی فریضہ ہے، اور اس سے انکار کرنا یا اس کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ کے ذیل میں آتا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ۔ اس حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تساہل مت کرو اس کے لکھنے میں، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی معین مدت کے لیے یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہیں پڑو گے، الا یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو جو تم دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی سودا کرو۔ شیخ صاحب، اس میں ایک مرتبہ پھر لکھنے کی تاکید کی گئی، لیکن یہ بھی کہا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو یہ دوبارہ ایک تاکید کس بنا پر ہے اور اس میں چھوٹے بڑے کا کیا فرق ہے؟ دیکھیے، انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمزوریاں رکھی ہیں جس میں نسیان، بھول جانے کا معاملہ بھی ہے۔ تو بہرحال اعتماد کا لیول کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، انسانوں کے ساتھ بھول چوک کا معاملہ، نسیان کا معاملہ اور اس کے علاوہ کچھ نیگیٹیوٹی بھی اٹیچڈ ہے۔ چنانچہ جب کبھی معاملات ایسے ہوں، اب قرآن کریم یہ کہہ رہے ہیں چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر حساسیت کلیئر ہو، بلکہ ایک اور نقطہ ذرا ایک اور انداز سے سمجھ لیں، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ کا فرق کیا جاتا ہے نا، تو زیادہ حساسیت کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہونی چاہیے، لیکن اہل علم نے بیان فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں آدمی بالکل ہی جری ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ بچھو تو بچھو ہوتا ہے، کاٹتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، چاہے بڑا کاٹے یا چھوٹا۔ ہاں، تو اسی طرح جہاں نزاع کے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں، جھگڑے کے معاملات پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں حساس ہی رہنا چاہیے، خواہ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ کبھی کہتا ہے ایک ہی چنگاری پورے گھر کو جلا دینے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے، تو یہ تاکید اس معاملے میں آ رہی ہے کہ یہ وہ مالی معاملات ہیں کہ جن میں نزاع کے امکانات ہو سکتے ہیں، اس سے وہ راستے بند کر دیے جائیں کہ جس سے جھگڑے پیدا ہوں، اور لکھنے کے حوالے سے اور گواہ بنانے کے حوالے سے تاکیداً گویا کہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اس میں حکمت بھی بیان کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم پھر شک و شبہ میں نہ پڑو، جو آپ نے مثال بیان بھی کی تھی پہلے، تو وہ اگر لکھا ہوا ہوتا تو پھر اس طرح کا معاملہ نہ ہوتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر حاضر تجارت ہو تو اس کو لکھنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ حاضر تجارت کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو ہم لوگ عام طور پر کیش کے اعتبار سے لین دین کہتے ہیں نا، مارکیٹ میں گئے، سپر مارکیٹ میں گئے، آپ نے 100 روپے دیے، کوئی چیز آپ نے حاصل کر لی، تو یہ ہاتھ و ہاتھ کا معاملہ ہے۔ البتہ آپ غور کریں، اب کیونکہ پھر وہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ آڈٹ کے حوالے سے چل رہا ہوتا ہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 100 روپے کی بھی چیز آپ لیتے ہیں تو اس کا بھی کیش مو میں مل جاتا ہے۔ پہلے کیش مو میں لکھے جاتے تھے، آج کل تو وہ مشین آ گئی ہیں، وہ کمپیوٹر میں آپ نے ڈالا وہ چیز نکل آتی ہے۔ اس سب کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کی وہ فضا بہرحال ختم ہو گئی ہے نا، کہ ہم ایک چپڑاسی کو بھی 100 روپے کی چیز لینے کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ بعض اوقات 250 روپے بھی اس میں لگ جاتے ہیں، 300 بھی لگ جاتے ہیں، تب زندگی آسان ہوگی جناب، کیش میں وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو نقد کا معاملہ ہوتا ہے، 10 بدس جسے کہا جاتا ہے، اور کیش بیسس پہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کو حاضر تجارت کہا گیا۔ اس کے اندر نہ لکھا جائے، اس کے اندر گواہ نہ بنایا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہی نقطہ کہ وہ نزاع کے معاملات، یعنی انسانی فہم بھی ایوالو ہوتے ہوتے آج اس سطح پر پہنچانا کہ ہم
کیش ٹرانزیکشن چاہے 50 روپے کی کیوں نہ ہو اس کے بھی کیش مومو کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں. حکمت وہی ہے کہ نزاع کے راستے کو جو ہے بند کیا جائے. اور وہ دونوں کے لیے بہتر ہے, دکان والے کے لیے بھی بہتر ہے جی, اور جو خریدار ہے اس کے لیے بھی جی, بہتر اور حکومت کے لیے بھی بہتر ہے, اس سے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیش سیل کتنی ہے تاکہ کل اس پر ٹیکس بھی ڈیڈکٹ کرنا پڑے گا ان کو. بالکل. شیخ صاحب اسی میں ایک اور بات آئی کہ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ, یعنی جب کوئی سودا کرو تو گواہ بنا لو. جی, تو یہ بھی کیش کی ٹرانزیکشن کی بات ہو رہی ہے. اس میں مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں, اس میں 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. بعض اوقات کچھ کیش کی ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی بھاری بھرکم بھی ہو سکتی ہیں یا اہم ہو سکتی ہیں, جن کا کوئی امپیکٹ آگے مستقبل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. تو بعض کا خیال ہے کہ یہ اس ہے کیش ٹرانزیکشن, نقد والا معاملہ ہے, عادی تجارت والا معاملہ, لیکن اہم اتنا ہے کہ اس کا کوئی مستقبل میں امپیکٹ ہو سکتا ہے, تو اس میں بھی بہتر ہے کہ گواہ بنانے کی بات کر لی جائے. یا پھر ایک معاملہ ہوتا ہے جو مستقبل کے سودے ہوا کرتے ہیں, جس کے اندر جو ہے مثال کے طور پر کوئی فصل کا معاملہ ہے, فصل تو آنی ہے 3 مہینے کے بعد, اور اس کے لیے رقم آپ کو آج ادا کرنی پڑے گی, بیع صنم جو کہلاتی ہے. یہ جو مستقبل کے سودے ہوا کرتے ہیں ان کی طرف بھی اس کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم سودا کیا کرو تو گواہ بنا لیا کرو. کیوں؟ پیمنٹ آج ہو رہی ہے, ڈیلیوری 6 مہینے کے بعد جا کر ہونی ہے, 3 مہینے کے بعد جا کر ہونی ہے, تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو ٹیکل کیا جا سکے, تو یہاں پر بھی گواہ بنانے کی تلقین کی جائے. جی مجھے تو آپ نے پیسے دیے نہیں. جی بالکل, ہاں, تو اس طرح کیجیے, بچ جائیں گے اس سے. اچھا شیخ صاحب, آیت کے آخری حصے پر آتے ہیں, پروگرام کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے. فرمایا گیا کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس آخری حصے کا ترجمہ یوں ہے کہ اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو. اور اسی حصے کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا اور گواہ. اور اگر تم ایسا کرو گے یعنی نقصان پہنچاؤ گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہوگی, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. تو پہلے تو سوال میرا یہ کہ جو 2 ترجمے کیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو گرامیٹیکلی دونوں ترجمے ممکن ہے, گرامیٹیکلی اس کے اندر جو ہے وہ معروف و مجہول دونوں کا تذکرہ ہو سکتا ہے. باقی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو 2 فریقین ہیں, ایک تو نا میرا اور آپ کا معاملہ ہے, اور ایک ہے لکھنے والا اور گواہی دینے والا. اب جو لکھنے والا ہے وہ نقصان نہ پہنچائے, یعنی لکھے صحیح طریقے پر. گواہی دینے والا نقصان نہ پہنچائے, یعنی جو گواہی ٹھیک ہے وہ گواہی پیش کرے. آج کل تو گواہیاں بکتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں, کبیرہ گناہ ہے. دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں, اپنے لیے جہنم کے انگارے تیار کر رہے ہیں. تو لکھنے والا کمی نہ کرے, یعنی اس کا نقصان پہنچانا کیا ہوگا, وہ لکھنے میں گڑبڑ کرے. اور گواہی دینے والے کا نقصان کرنا کیا ہوگا کہ وہ گواہی دینے میں کوئی گڑبڑ کا معاملہ کرے. اچھا, فریقین کی طرف سے لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے, گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جو لکھنے والا ہے وہ فالتو تو نہیں بیٹھا ہوا نا, آپ اس کی سروسز لے رہے ہیں تو بھائی اس کی کوئی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی. بہت سادہ سی ایک تو مثال ہے کہ پرچہ لکھ دیا اور ایک وہ ٹیکنیکل سائڈ آ جائے گی. تو جو لکھنے والے کی سروسز کو ہائر کیا جا رہا ہے اس کی پیمنٹ تو کرو, ایسا تو نہ بیچارے کا نقصان کرو. گواہی دینے والے کو گواہی دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو کیا وہ اپنے پلے سے پیسہ خرچ کر کے آئے گا؟ تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ غریب گواہی دینے کے لیے تو آ رہا ہے, نہ اس کے ٹرانسپورٹ کا اہتمام. اور کبھی کبھی ہمارے مشکلات زیادہ ہیں, گواہی دینے کے لیے بیچارے کو 3 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ جج صاحب موجود نہیں ہے, جج صاحب کسی اور ملاقات کے اندر ہے, کوئی وجہ ہو سکتی ہے. تو اس غریب کو چائے پلا دو, کو پانی پلا دو, کو اس کو تھوڑا بہت غلط گواہی دینے کے لیے نہیں, وہ انسان ہے, اس کو بھی بھوک لگے گی. تو یہ دونوں طرف اپلائی ہوگا, لکھنے والا بھی نقصان نہ کرے, گواہی دینے والا بھی نقصان نہ کرے. لکھنے والے کا نقصان نہ کیا جائے اور گواہی دینے والے کا بھی نقصان نہ کیا جائے. اس میں ایک پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے سے بار بار آپ ڈاکومنٹ کو ایڈٹ کروا رہے ہیں, یار اس میں یوں ڈال دو, اس میں یوں کر دو, اور اس کا خامہ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. جو کام 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے خامہ کا اس کے 3 دن لگائے جا رہے ہیں اس کے اندر. بالکل. اچھا, اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہارے درمیان گناہ کی بات ہوگی. اور یقیناً یہ تو خیر آپ نے بتایا بھی کہ ایک جھوٹی گواہی کا پہلو. جی, اور یہ جو ہے نا وہ دل کے گناہ کا بھی پہلو ہے نا. ہو سکتا ہے کہ گواہی دینے والا جھوٹی گواہی دے رہے ہیں, لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, لیکن اندر کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں حاصل ہے کہ ہم بندوں سے چھپا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. یہ توجہ دلائی گئی, اسی لیے آگے تقوی کا حکم بھی آ گیا. بالکل. اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا واللہ بکل شیء علیم. جی, اس کا پورے معاملے سے کیا ربط و تعلق ہے؟ بالکل. جہاں لکھت پڑھت کا معاملہ آیا, گواہی کا معاملہ آیا, توجہ دلائی گئی, سب باتیں بجا ہیں, لیکن جب تک خوف خدا دل میں نہ ہو تو یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. چنانچہ قرآن کریم جہاں احکامات عطا کرتا ہے بار بار اللہ کا تقوی اور یہ کہ اللہ علم رکھتا ہے. تم لوگوں کے ساتھ کھیل سکتے ہو, اللہ کیا نہیں چلے گا, تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو, اللہ کیا نہیں چھپا سکتے, اللہ تعالیٰ کے سامنے تو تمہارا معاملہ واضح ہو کر آ جائے گا. تو کل کا خوف ہوگا,
جواب دہی کا احساس ہوگا تو لکھنے والا بھی ٹھیک لکھے گا، گواہی دینے والا بھی ٹھیک گواہی دے گا، اور معاملات کرتے وقت بھی نیک نیتی کے ساتھ ٹھیک معاملات لوگ کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، اب وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ معاملات تھوڑے سے تشنہ رہ گئے، موقع ہوگا تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے قرض کے حوالے سے اسلام کے جو بھی احکامات اور آداب ہیں ان کا مختصراً جائزہ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر اس کی روح کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔